بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں بڑا حیران، یہ ڈاکٹر کہتا کیا ہے؟ بس ایک چھوٹا سا کینکر میرے پاؤں کے نیچے آیا تھا۔ نہ کسی گاڑی نے مجھے ٹکر ماری ہے اور نہ ہی کسی اونچی جگہ سے گرا ہو۔ اس دن شام کو گھر واپس پہنچتے ہی مجھ پر بہت ساری حقیقتیں کھلنا شروع ہوئیں، بہت سارے سبق اور بہت ساری عبرتیں ملنا شروع ہوئیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر پاؤں کی اہمیت آشکار ہونا شروع ہوئی اور مجھے اپنے پاؤں کی ایسی خدمات اور ایسے استعمالات کا پتہ چلنا شروع ہوا جنہیں میں نے آج تک بھی محسوس نہ کیا تھا۔ میرے لیے حمام جانا ایسا مشن بن گیا جس کے لیے باقاعدہ تیاری، منصوبہ سازی، تربیت اور شدید توجہ کی ضرورت ٹھہری۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا، حوائج ضروریہ کے لیے جانا، ایسے کام بن گئے جن کے لیے معکوف الخیال تیاریاں کرنا پڑتی تھیں۔ اس حادثے کے دوسرے دن فجر کے وقت حمام چلا گیا۔ وضو کے بعد ایسا گرا کہ ابھی تک یقین نہیں آیا کہ بچ کیسے گیا ہوں، حالانکہ یہ والا گرنا سیدھی موت یا کم از کم فالج تھا۔ گھر میں میری اکیلے نقل و حرکت بند ہو گئی۔ ضروری ٹھہرا کہ کوئی نہ کوئی میری خدمت یا میرا خیال رکھنے کے لیے ہمہ وقت موجود رہے۔ سارے گھر والوں کے لیے باہر آنا جانا باقاعدہ صلاح مشورے، باری بندی اور تربیت سے مشروط ٹھہرا۔ پورے گھر کا نظام اس چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا۔ میرے لیے حمام بہت دور کی چیز بن گئی اور کچن تو دوسرے بر اعظم پر واقع مقام بن گیا۔ مجھے پہلی بار ایسے لوگوں کے محسوسات جاننے کا تجربہ ہوا جنہیں کسی مرض نے یا ان کی پیرا سالی نے بٹھا دیا ہو، یا جن کی زندگی دوسروں کی مدد کی محتاج بن گئی ہو، یا دوسروں کی مدد کے بغیر ناممکن بن کر رک گئی ہو۔ یقین کیجئے، میں نے ایک پاؤں کی اتنی اہمیت بھی ہو سکتی ہے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرا ایک پاؤں کیا خراب ہوا، میری زندگی ہی معطل ہو کر رہ گئی، میرا سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا۔ ایک دن کچھ وقت کے لیے گھر پر اکیلا تھا، بوڑھے والے واکر کو پکڑ کر ایک ٹانگ کے ساتھ کچن میں گیا۔ اپنے لیے ایک چائے بنا کر ہٹا تو مجھ پر ایک نئی اور ایسی حقیقت کھلی جو کبھی بھی میرے دماغ میں نہ آ سکی، اور وہ یہ کہ چائے کا کپ پکڑ کر واپس کیسے جاؤں تاکہ مزے سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر پی سکوں۔ اب یہ عقد کھلا کہ چائے کا کپ پکڑ کر اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے آنا بھی ایک ایسی نعمت ہے جس پر بہتوں کا خیال ہی نہیں جاتا۔ ایک چھوٹے سے کینکر نے میری زندگی کے سارے معمولات ہی بدل کر رکھ دیے۔ صبح کو اپنے پیروں پر چل کر نکلا تھا، شام کو دوستوں کے کندھوں پر سوار لوٹا۔ 2 اپریل کی رات کو مجھے ٹوٹے ہوئے پیر والی ٹانگ میں شدید اور ناقابل برداشت درد ہوا۔ آدھی رات کو باگھم باغ ہسپتال پہنچے، جلدی سے پلسٹر کاٹا گیا۔ سٹی اسکین ہوا تو معلوم ہوا کہ ٹانگ کی اندرونی وریدوں میں خون کا بہاؤ رک گیا ہے، جو پلسٹر کے ساتھ حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا عموماً ہو جاتا ہے۔ درد کی شدت سے میری دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ اس بار مجھے ایک نئے تجربے سے گزرنا پڑا۔ مجھے یکے بعد دیگر پیٹ میں کئی ٹیکے لگائے گئے۔
ان ٹیکوں کا اپنا درد ایک نئی قیامت تھی، اور اس قیامت خیز حالات میں اس ٹیکے کے بارے میں نہیں جو میرے پیٹ میں لگا ہوا تھا، بلکہ اس ٹیکے کے بارے میں سوچتا تھا جو لگائے جانے کے لیے ابھی تیار ہو رہا تھا۔ مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ کھانسی کا شدید دورہ پڑا تو ڈاکٹر کو شک گزرا کہ وریدوں میں خون کی رکاوٹ اندرونی سوجن پیدا کر رہی ہے، اور ہو نہ ہو اس حالت میرے پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں۔ مسجد کے سامنے پاؤں کے نیچے آنے والا کینکر اب میرے حلق میں اٹک جانے والا کانٹا بن گیا تھا۔ بعض اور عبرت کی پوسٹیں لگانے والے کاتب کی زندگی بذات خود خوفناک قسم کی پوسٹ بننے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی کے سارے مناظر فلم کی طرح چلتے تھے۔ جو بات رہ رہ کر یاد آتی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں عام زندگی جیتا تھا تو کتنی بے بہا نعمتوں میں گرا ہوا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا کہ ان نعمتوں کا ویسا شکر ادا کیوں نہ کرتا تھا جیسا ان کے کرنے کا حق تھا۔ ہسپتال میں میرے ساتھ والے کمرے میں داخل ایک بزرگ کے کمرے سے ابھی انسٹرومنٹ ہٹا کر لے جا رہے تھے۔ مجھے اوروں کا نہیں اپنا خاتمہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہسپتال میں ہر بیڈ ایک کہانی تھا، اور ہر کہانی کے پیچھے سبق، خواب، کامیابیاں، ناکامیاں اور امیدوں کے بنتے بگڑتے قصے۔ ہسپتال میں انواع اقسام کے لوگ، مریض یا ملازمین، اور پھر مریضوں کی آگے قسمیں، اپنی صحت اور زندگی سے مایوس یا پھر بھرپور امید والے بے خوف لوگ، ورثہ بھی خوف اور امید میں لٹکے ہوئے۔ ملازمین کی بھی اقسام، ڈاکٹر اپنی ڈگری کی قیمت سے واقف و جاہت اور متانت کے عکاس، نرسیں لگ بھگ سب کام نپٹاتے ہوئے مگر قدر و قیمت نہ پانے کی شاکی، صفائی کرنے والے اپنے حالات اور گرداں گو مالی حالات سے ہاتھوں ناکام زندگی سے شاکی اور اکھڑے۔ ہسپتال میں ہر مریض کی ساری زندگی جیسے رکی ہوئی، سب پریشانیوں پر بھاری، بس ایک پریشانی کہ کسی طرح ہسپتال سے نکل کر گھر پہنچ جائے۔ ملازمین کے لیے مریضوں کے درد اور بیماریاں بس ایک کام اور روٹین، ادھر ڈیوٹی ختم ادھر وہ گھر روانہ، بھلے مریض کی جان ایسے نکلے جا ویسے۔ بہرحال میں نے جیسے تیسے رات ٹیکوں اور سرنجوں کے درد سہتے گزاری، جنہیں روز کے ٹیکے لگتے ہیں کے بارے میں سوچ کر مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سینے کے ایکس ریز لیے گئے اور اب دوسری صبح کا انتظار تاکہ ڈاکٹر نتیجہ بتائے۔ دوسرے دن میری ساری زندگی ڈاکٹروں کے 2 کلموں پر اٹکی ہوئی تھی۔ جس نے ایکس ریز دیکھ کر رپورٹ دینا تھی، ڈاکٹر ایکس رے اٹھائے وارڈ میں داخل ہوا، اور میں نتیجہ جاننے کے لیے جان بلب سولی پر لٹکا ہوا۔ الحمدللہ ایکس رے بالکل کلیئر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک اور ڈرونی فلم کا اختتام۔ اچھا، اصلی بات تو ابھی وہیں کی وہیں، پاؤں ٹوٹا ہوا، پلسٹر لگانا ممنوع ٹھہرا۔ اب پاؤں کے علاج کی جگہ وریدوں کا علاج فوقیت پا چکا۔ مطلب صاف یہی بنتا تھا کہ اب اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے لیے انتظار، اور وہ بھی لمبا ہو گیا۔ پلسٹر نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں سوج کر کپا بن گئے، ساتھ ٹانگ بھی نیلی پڑ گئی۔ سارا روز ایک ٹانگ پر پڑنے کی وجہ سے ٹھیک والی ٹانگ کے پاؤں اور گھٹنے بھی شدید درد میں رہنے لگے۔ پیروں کی بجائے ہاتھوں سے سہارا لینے کی وجہ سے ہاتھ دکھنے لگے۔ حرکت کم ہوئی تو وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ مہینہ بھر ٹوٹے پاؤں کو حرکت نہ دینے سے پیروں کے مسلز تقریباً مرے ہوئے جیسے ہو گئے۔ انسان کی کمزوری اور ضعیفی پر پڑا تو بہت تھا، مگر کمزوری اور ضعافت ایسا ہوتا ہے، واسطہ اب پڑا تھا۔
اور یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں عام بندے کی طرح چل سکوں گا کے بارے میں سوچنا خواب سا لگتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر یاد آتا تھا کہ جب کوئی مجھ سے حال احوال پوچھتا تھا تو میں اکثر یکسانیت سے ایک تایا ہوا مختصراً کہہ ڈالتا تھا کہ بس ٹھیک ہوں، اور بس ٹھیک ہوں کتنی عظیم نعمت ہوتی ہے مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ دیکھیے، کسی نعمت کو بس کہہ دینا انسان کو اس نعمت کی قدر ہی بلا دیتا ہے۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت کی قدر کا احساس اس نعمت کے چھن جانے کے بعد ہو۔ کسی نعمت کو کبھی بھی اتنا ہلکا نہ لیجیے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھنے کا شعور ہی جاتا رہے۔ مجھے بیماری اور جیل کی قید نے ٹھیک طریقے سے مطلب سمجھایا ہے کہ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ میری فیس بک کی ڈی پی پر میری چلتے ہوئے کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ میں جب بھی فیس بک کھولتا ہوں اور اپنی فوٹو پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے بس ٹھیک ہے کہ الفاظ عظیم القدر نعمت لگتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، آج 35واں دن ہے اور ابھی تک میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر نہیں پڑ سکا۔ چارپائی پر ہی بیٹھے بیٹھے وضو اور لیٹے لیٹے نماز ہو رہی ہے، کیوں نہ کہ اب میرا بیٹھنا بھی منع ہو چکا ہے۔ نماز کا شوق مجھے پاگل کیے جا رہا ہے۔ مصیبتوں کے بھی کیا رنگ نکلتے ہیں۔ مصیبت تاکہ صبر کرنا آ جائے، مصیبت جو شکر کرنا سکھا دے، مصیبت جو اجر و ثواب دے۔